بالकुल, असल में अभी तो बहुत कम अरसा हुआ है इस तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन इब्तदाई से इनके दरमियान इख्तलाफात चली आ रही है और कुछ लोग खुश नहीं है कि उनको ना वज़ारत मिली, ना वो एडवाइज़र बन सके। इसके बाद जब वो वज़ीर-ए-आला बने अली अमीन गंडापुर साहब, तो सबसे पहले उन्होंने कैंपेन्स लॉन्च किया पीडल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ और उन्होंने ऐसा रवैया इख्तियार किया कि शायद उनको पीडल गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो उस वजह से काफ़ी नुकसान हुआ और आपको पता है कि हम 75% 80% डिपेंडेंट है पीडल गवर्नमेंट के रेवेन्यू के, वहाँ से जो पैसे आते हैं, तो फिर हम यहाँ पे तनख्वाहें भी देते हैं, प्रोजेक्ट भी चलाते हैं। तो इसलिए बड़ा नुकसान तो इसका ये हुआ। दूसरा, उन्होंने सबसे पहले पीडल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की कि आप जो चीफ सेक्रेटरी है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में, जो निगरान हुकूमत के दौर में तैनात हुए हैं, उनको रिप्लेस करे। और जो तरीका उन्होंने इख्तियार किया था पीडल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, तो ऐसा नहीं लग रहा था कि शायद पीडल गवर्नमेंट उनकी बात मानेगी, क्योंकि अक्सर ये होता है कि चीफ मिनिस्टर जब रिक्वेस्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, तो उनकी बात मानी जाती है। लेकिन इब्तिदा से जो रवैया अपनाया गया था, तो ये आपको पता है कि फिर वो ना हो सका। अब जब मौजूदा चीफ सेक्रेटरी बाहर चले गए पूरियो के कॉन्फ्रेंस में, तो इनको मौका मिला यहाँ पे एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी उन्होंने लगाया। तो तकरीबन एक दिन में उन्होंने बेतहाशा ट्रांसफ़र पोस्टिंग की और उनके बारे में बताया जाता है कि वो चंद मखसूस लोगों के जो करीबी लोग थे उनको उन्होंने तैनात किया मुख्तलिफ अहम पोजीशंस पे। फिर यहाँ पे जो उनके वज़रा है उनके दरमियान इख्तलाफात हैं बहुत सारे इशूज़ पे। और सबसे पहला जो ये अभी सामने आया इख्तलाफ, तो वो जो यहाँ पे CNW के मिनिस्टर हैं शकील अहमद, उनको इख्तलाफ था अली अमीन गंडापुर साहब के ख़िलाफ़ के उनके जो महकमा का सेक्रेटरी है वो उनकी बात नहीं मान रहे हैं और उनका अपना एजेंडा है। तो वो चले गए इमरान खान साहब के पास अडियाला जेल में, और उनके पास और भी कुछ 7 लोग थे, और उन्होंने वहाँ पे शिकायत की। जो मेरी मालूमात थी, जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उस मुलाकात में, उन्होंने मुझे बताया कि शकील खान ने खुल के बात की इमरान खान को कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में बेतहाशा करप्शन हो रही है, और जो वहाँ पे सेक्रेटरीज है वो उनकी बात नहीं मान रहे हैं। उन्होंने खुद अपने महकमे के सेक्रेटरी की शिकायत की, और शकील अहमद ने इमरान खान को बताया कि मैंने फैसला किया है कि मैं रिज़ाइन करूँ, मैं इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो फिर खान साहब ने, जो हमारे ज़राए ने मुझे हमें बताया, खान साहब ने उनको मना किया कि आप इस्तीफ़ा नहीं देंगे और आपके पास जो मालूमात हैं आप वापस चले जाएं और पेशावर प्रेस क्लब में या प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और जो आपके पास मालूमात है वो आप कौम को बताएं, लोगों को बताएं, मीडिया को बताएं कि ये चीज़ें इस वक्त हमारी हुकूमत में हो रही है। तो जब वो वापस आए तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया, और तकरीबन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो तकरीबन 1 घंटा लेट हुई, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने उनको अप्रोच किया, काफ़ी मिन्नत समाजत की कि जो आप कहेंगे हम वो करेंगे। और आप अंदाज़ा लगाए कि अक्सर ये जो गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर है, इनके जो वज़रा हैं, ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि चीफ सेक्रेटरी उनकी बात नहीं मान रहे। लेकिन मज़े की बात यह है कि जब शकील अहमद और उनके वफद के बाकी लोग जब अडियाला जेल से बाहर आए, तो जो उनके महकमा का सेक्रेटरी था CNW का, उनका तबादला हो चुका था। तो इसका मतलब ये है कि जब ये चाहेंगे चीफ मिनिस्टर और इनके लोग, तो चीफ सेक्रेटरी, IG, जितने भी मातहत अफसरान हैं वो उनकी बात मानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि लोग जो है यहाँ पे, चूँकि उनको मालूम है कि इमरान खान जेल में है और कोई है नहीं, तो फिर बिलाखिर इमरान खान ने शकील अहमद को ये टास्क दिया कि आप जाएं और आप जो वहाँ पे गवर्नमेंट है खैबर पख्तूनख्वा में जो महकमे हैं, उनकी आप मॉनिटरिंग करें और मुझे महीने में एक बार ज़रूर आप रिपोर्ट दिया करें। तो ये असल में मेरे ख्याल में चीफ मिनिस्टर गंडापुर साहब के जो हैसियत है, जो स्टेटस है, उनको चैलेंज किया गया है। इसके अलावा अभी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक 3 रुकनी कमेटी बनाई है कि वो भी यहाँ पे जो गुड गवर्नेंस है, जो मुख्तलिफ इशूज़ है और मेरिट की जो वायलेशन है, करप्शन की जो रिपोर्ट्स हैं, वो उनके ऊपर काम करेगी। और ये जो कमेटी है
یہ اپنے طرف سے کوئی پیسے نہیں دے گی، یہ ڈائریکٹ عمران خان کو رپورٹ کرے گی۔ تو میرے خیال میں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خود تحریک انصاف کے جو لیڈرشپ ہے وہ اس بات کو مانتی ہے کہ اس وقت جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے ان میں کرپشن ہو رہی ہے، اور ان کے جو بعض فیصلے ہیں وہ میرٹ پہ نہیں ہو رہے۔ جی بالکل، یہ اسی پریس کانفرنس میں بھی پھر آپ کو پتہ ہے کہ ان کی باڈی لینگویج تھی وہ چینج تھی، حالانکہ وہ کافی غصہ تھے، وہ بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں، لیکن پریس کانفرنس میں ان کے ساتھ جو وزیر اعلیٰ کے اسسٹنٹ ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ ہیں فار انفارمیشن، محمد علی سیف، تو وہ موجود تھے، اور وہ اس لیے موجود تھے کہ وہ کچھ ایسی بات نہ کہے کہ اس سے علی امین کی کریڈیبلٹی خراب ہو۔ تو انہوں نے تو کہا تھا کہ میرے پاس شکایت تھی، میں عمران خان صاحب کے پاس گیا تھا، اور پھر پریس کانفرنس میں شکیل احمد نے لوگوں سے کہا کہ اگر آپ کے پاس اس حکومت کے خلاف، ایم پی ایز کے خلاف، منسٹر کے خلاف، تو یہ کافی کریجیس ہے، اور یہ وہ منسٹر ہیں کہ یہ غلط چیزوں کو برداشت نہیں کرتے، ان کے بارے میں مشہور ہے، یہ کل کی بات کرتے ہیں۔ اس وقت بھی ان کو اپنے وزارت سے ہاتھ دھونا پڑی تھی، اس وقت ان کے ساتھ عاطف خان بھی تھے، شاہرام ترکئی بھی تھے، لیکن اس وقت بھی جب ان کو لگا کہ کرپشن ہو رہی ہے ان کے محکمے میں، حکومت میں، تو انہوں نے اس وقت بھی کل کی بات کی۔ اب بھی یہ سب سے پہلے منسٹر بن چکے ہیں علی امین گنڈاپور کے حکومت کے کہ یہ بول پڑے، اور انہوں نے کھلا عمران خان کو شکایت کی کہ اس وقت جو خیبر پختونخوا میں حکومت ہے وہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے۔ اصل میں اس وقت پہلی مرتبہ نہیں ہے، تحریک انصاف میں پہلے بھی گروپ بندی تھی اور اب بھی گروپ بندی ہے، اور ابھی جو کمیٹی بنی ہے جس میں شاہ پرمان ہیں، بریگیڈیئر مصدق عباسی ہیں جو وزیر اعلیٰ کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، تو اس اطلاع تھی کہ ملکگنج سے جو تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں جنید اکبر، وہ بھی اس کمیٹی کا حصہ تھے، لیکن بعد میں ان کے نام کو ہٹایا گیا، اور یہ اطلاعات ہے کہ چونکہ جنید اکبر، اسد کیسر، عاطف خان، شاہرام ترکئی، شکیل احمد، یہ جو گروپ ہے یہ ان کا حصہ ہے، تو اور یہ جو ابھی گروپ ہے شاہ پرمان، علی امین گنڈاپور، بیرسٹر سیف، یہ جو لوگ ہیں یہ دوسرے بلاک کا حصہ ہے، تو اس لیے یہ گروپ بندی ہے، اور اسی بنا پہ وہ لوگ خوش نہیں ہے، کیونکہ ان کے لوگوں کو بہت کم وزارتیں ملی ہیں، جو ملی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، تو یہ دھمکیاں آ رہی ہے، لیکن عمران خان نے ان کو منع کیا ہے کہ کوئی استعفیٰ نہیں دے گا، اور اس لیے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے کہ یہ کمیٹی ڈائریکٹلی عمران خان کو رپورٹ کریں گے۔ اصل میں کسی کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، اور یہ صرف رومرز ہیں، اطلاعات ہیں، اور یہ ہم سن رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اکثر جب چیف منسٹر ہوتا ہے تو ان کے اوپر کافی چیک ہوتا ہے، مختلف انٹیلیجنس ادارے ان کو مانیٹر کرتے ہیں، تو خود وہ ان چیزوں میں ملوث نہیں ہوتے، لیکن اکثر ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی کہ وزیر اعلیٰ کے قریبی ساتھی، ان کے بھائی، ان کے قریبی رشتہ دار وہ ان چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں، اور اس اطلاعات ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں گنڈاپور صاحب، ان کے بھائی کافی انوالو ہیں ان چیزوں میں، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ یہ الزامات ہیں، کیونکہ ابھی تک کسی کے پاس ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ لوگ کامن ہے یہ بات پشاور میں کہ جو بھی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہیں، جو بھی اہم کام ہوتا ہے، تو لوگ علی امین صاحب کے بھائی کو اپروچ کرتے ہیں۔ اصل میں جو ان کا رویہ تھا وہ بالکل ایک وزیر اعلیٰ کا نہیں تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ان کے پاس بہت سارے وسائل ہیں، ان کے پاس اختیار ہے اور بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی میرے خیال میں ان کو اپنے اختیارات کا، اپنے وسائل کا اور اپنی حیثیت کا اندازہ ہو گیا۔ جو انیشلی انہوں نے سٹانس اختیار کیا تھا پیڈل گورنمنٹ کے خلاف، اور اسپیشلی جو مسلم لیگ کی قیادت تھی وزیر اعظم صاحب کے خلاف، تو وہ لوگ اس کو اچھی طرح سے نہیں سمجھتے تھے، اور کافی لوگوں نے ان کی تنقید کی، اور ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو انہوں نے دھمکیاں دی، پھر ڈیڈ لائن دیے، کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی ڈیڈ لائن گزر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ہاتھ میں بٹن ہے، میں بٹن کو بند کر دوں گا، بجلی میں بند کر دوں گا، لیکن انہوں نے تو بٹن بند نہیں کیا، لیکن اس وقت خیبر پختونخوا کے ان علاقوں میں اتنا ظالمانہ لوڈ شیڈنگ ہو رہا ہے، اور تقریباً 18 گھنٹے بجلی غائب رہتی ہے، جہاں پہ تقریباً 2-3 گھنٹے الیکٹرسٹی ہوتی تھی پہلے، تو اس لیے لوگ ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ علی امین صاحب ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، بجلی کا کوئی مسئلہ میں نہیں تھا، لیکن جب آپ نے فیڈرل گورنمنٹ کو دھمکی دی اور آپ نے کہا کہ میرے ہاتھ میں بٹن ہے،
تو اس کے بعد جو ہے ہماری مشکلات میں اضافہ ہوا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں دوسرے راستوں کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے رویے سے، ان کی دھمکیوں کی وجہ سے یہاں پہ جو صوبائی حکومت ہے ان کو مشکلات ہے، اور صوبے کے جو لوگ ہیں ان کو کافی مشکلات ہے. میرے خیال میں ان کو اندازہ ہے کہ دھرنوں سے، احتجاج سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. یہ ایک پریشر ٹیکٹک ہے کہ ان کے مخالفین شاید ان پہ اثر ہو اور وہ کمزور پڑ جائے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا. اصل میں جب آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے اور آپ کے پاس لوگوں کے مسائل حل کرنے کی پالیسی نہیں ہوتی، فنڈ نہیں ہوتے، اور تو جب یہ چیزیں نہیں ہوتی تو آپ لوگوں کو پھر مطمئن کرنے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے لوگ تو جذباتی ہیں، ان کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا کام کیا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں. تو ابھی یہ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہے اور ان کے اوپر کافی ذمہ داریاں ہیں اور لوگوں کی کافی توقعات ہے، اور میرے خیال میں شاید تحریک انصاف کی جو قیادت ہے ان کو اندازہ ہے کہ اگر اس بار انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا تو پھر ان کے لیے کافی مشکل ہوگا، کیونکہ خیبر پختونخوا کی عوام نے، لیکن لوگوں نے ان کے اوپر بہت اعتماد کیا ہے، اور یہ تیسری مرتبہ ہے کہ ان کو سمپل میجورٹی دی ہے. تو ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی کافی توقعات ہے اور کافی مشکلات ہے. تو اس لیے دھرنا، جلسہ ان کا حق ہے، لیکن جو اس وقت مسائل ہیں ان کی طرف ان کو کم از کم توجہ دینی چاہیے. اصل میں اس وقت ٹگافوار ہے، پارٹی کے اندر بھی ایک جنگ جاری ہے اور پارٹی کے باہر بھی جنگ ہے. تو اس لیے ان کی اپنی سروائیول کا مسئلہ ہے، اور یہ عوامی مسائل کے اوپر بہت کم توجہ دیتے ہیں. یہ ان کاموں کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ جس سے لوگوں میں اشتعال ہو، جس سے لوگوں میں نفرت بڑھے.